بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم اردو سیکنڈ ایئر میں فیڈرل بورڈ کا اپلوڈ کردہ پیپر پیٹرن اور ماڈل پیپر ڈسکس کریں گے تاکہ فائنل امتحان کے لیے اردو پرچے کی تیاری میں آسانی ہو۔ یاد رہے کہ یہ نیا پیپر پیٹرن اور نیا ماڈل پیپر ہے جو کہ فیڈرل بورڈ نے اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا ہے۔ سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اس پر کمنٹ کیجئے اور ہاں، اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ عزیز طلبہ و طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے اردو کا پیپر کا جو حصہ اول ہے وہ معروضی یعنی ایم سی کیوز کے 20 اجزاء پہ مشتمل ہوتا ہے۔ جو فیڈرل بورڈ نے اس بار اس حصے میں تبدیلی کی ہے وہ کچھ اس طرح سے کی ہے کہ یہ 20 کے 20 ایم سی کیوز جو کہ پہلے اسباق، نظموں اور غزلوں کے متن سے آیا کرتے تھے، وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ گرامر میں بدل دیے۔ یعنی اب 20 کے 20 ایم سی کیوز جو ہیں وہ زبان کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اور جو مختلف گرامر کی ڈیفینیشنز ہیں، چاہے وہ تلمیح ہے، تشبیہ ہے، استعارہ ہے، امدادی افعال ہیں یا پھر حسن تعلیل وغیرہ ہے، اس طرح سے مطلع، مقطع، ردیف، قافیہ وغیرہ ہے، اور اس کے اندر استعمال ہونے والی نظم اور غزل میں مختلف جو صنعتیں وغیرہ ہیں وہ اس پر 20 کے 20 جو ہیں وہ ایم سی کیوز آپ کے مشتمل ہوں گے۔ فیڈرل بورڈ کے اپلوڈ کردہ سیمپل پیپر کو یا ماڈل پیپر کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو پہلے ایم سی کیوز سے لے کر 20ویں ایم سی کیوز تمام کے تمام ایم سی کیوز اسی طرح گرامر پہ مشتمل ہیں۔ جیسا کہ پہلا ایم سی کیوز اگر آپ دیکھیے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے، اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ تو اب اس کے نیچے آپشنز ہیں۔ اے آپشن تعلیل کی ہے، بی آپشن تلمیح کی ہے، سی آپشن تضمین کی ہے اور ڈی آپشن تکرار کی ہے۔ تو مطلب میرے خیال میں یہ جو پہلا ایم سی کیوز ہے اس کا آنسر جو اے ہے یعنی تعلیل۔ اسی طرح سے دوسرا ہے ماموں بھانجا لڑ پڑے۔ اس جملے میں پڑے کون سا فعل ہے؟ تو اس میں جو پڑے ہے 4 آپشن دی گئی ہیں۔ اے اصل فعل، بی فعل مستقبل، سی جو ہے وہ معاون فعل اور ڈی جو ہے وہ فعل حال۔ تو میرے خیال میں یہ دوسرے ایم سی کیوز میں جو پڑے ہے وہ معاون فعل ہے۔ تو اسی طرح سے آپ تمام ایم سی کیوز کو دیکھیں 1 سے لے کر 20 تک، 20 کے 20 جتنے بھی ہیں یہ گرامر کے مختلف سوالات پر مشتمل ہیں۔ تو اب کم از کم یہ کلیئر ہو گیا کہ ایم سی کیوز کی تیاری کے لیے آپ کو اپنی گرامر پر بہت خوب، بہت اچھے سے دھیان دینا ہوگا اور اس کو سمجھنا ہوگا۔ انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر ہی آپ یہ ایم سی کیوز جو ہیں وہ بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں۔ جی، اب آئیے حصہ دوئم پہ جو کہ 36 مارکس کا ہے، 36 نمبروں کا ہے۔ اس کا جو سوال نمبر 2 ہے تو اب سوال نمبر 2 کی ترتیب کو بدل دیا گیا ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بھئی حصہ نثر میں سے سیدھے سیدھے جو چیپٹرز کے مطلب سوالات ہوتے تھے، چاہے وہ اندر سے ہیں چیپٹر سے یا مشقی سوالات ہیں، وہ اس میں سے جو ہے وہ شارٹ کویسچنز دیے جاتے تھے اور آپ سے ان کے جوابات طلب کیے جاتے تھے۔ لیکن اب کی بار ایسا نہیں ہے۔ اب کی بار جو بورڈ کا پیٹرن ہے اس کے اندر جو تبدیلی کی گئی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بھئی آپ کو ایک پیراگراف دیا جائے گا جس کی لمبائی طوالت 150 سے 200 الفاظ پر محیط ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس میں سے آپ کو 7 شارٹ کویسچنز دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور ان میں 7 میں سے آپ نے جو ہے وہ 5 سوالات کے جوابات دینے ہوں گے۔ اب یہ ذرا غور سے دیکھیے اس کو۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ان تمام کے تمام سوالات کے جوابات مفصل طور پر آپ کو اس پیراگراف سے ملے۔ آپ کا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ پر، اس کے علاوہ آپ کے مطالعے پر، پورے چیپٹر کے حوالے سے بھی، مصنف کے حوالے سے بھی یہ سب چیزیں ہیں، تب آپ بہتر طور پر ان کے جوابات دے سکتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ تفہیم کی طرح کا ہے کہ ایک پیراگراف آپ کو دیا جائے گا اور اس کے آخر میں نیچے 7 سوالات دیے جائیں گے اور ان سوالات کے جوابات جو ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں۔ جی، آگے جو حصہ نظم ہے، حصہ نظم میں بھی انہوں نے یہ کیا ہوا ہے جناب کہ یہاں پہ آپ کو 4 سوالات دیے جائیں گے، ٹھیک ہو گیا، اور ان 4 سوالات میں سے آپ نے جو ہے وہ 3 سوالات کے جوابات لکھنے ہوں گے۔ جیسے کہ آگے آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک بند دیا ہے اور اس بند کے بعد پھر انہوں نے سوالات بنا دیے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے جی،
اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ان سوالات کے جوابات دینے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو جو شاعر ہے اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اس کے اسلوب کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اس کے زمانے کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ یہ سب چیزیں جتنی بھی ہیں، یہ جب تک آپ اس کو تفصیل کے ساتھ آپ کا مطالعہ نہیں ہوگا، آپ ان سوالات کے پراپر جوابات نہیں دے سکیں گے۔ اسی طرح سے حصہ غزل ہے۔ حصہ غزل میں سے 3 غزلیہ اشعار دیے جائیں گے اور ان 3 غزلیہ اشعار سے 3 سوالات بنائے جائیں گے۔ ان 3 میں سے آپ نے 2 سوالات کے جوابات دینے ہیں، اور یہ جو غزلیہ اشعار ہوں گے یہ آپ کی جو سلیبس کی بک ہے اس میں سے، یا جو ریکمینڈڈ بکس ہیں جیسے بلوچستان بورڈ کی بک جو ہے ریکمینڈ کی ہے فیڈرل بورڈ نے، تو اس میں سے بھی آ سکتے ہیں۔ اس کا بھی اسی طرح طریقہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اشعار کی تفہیم کا طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے، اور اس سے ہٹ کے یہ بھی ہے کہ آپ کو جو شاعروں کے نام ہیں ان کے زمانہ ہے وہ اگر آپ کو پتہ چلے گا تو آپ کا جواب زیادہ مؤثر ہوگا، زیادہ بہتر طور پر جو ہے وہ لکھا جا سکے گا۔ آگے جو قواعد یعنی گرامر کا حصہ ہے اس میں بھی کیا ہوگا کہ 3 سوالات دیے جائیں گے اور ان میں سے جو 2 سوالات کے آپ نے جواب دینے ہیں۔ تو آپ ذرا دیکھیے غور سے، جو ان کا انداز ہے کہ کچھ جملے دیے گئے ہیں جن میں سے امدادی فعل تلاش کرنا ہے، کچھ جملے دیے گئے ہیں جن کی جو ہے وہ صنعت تلاش کرنی ہے۔ مطلب صنعت کیا ہے؟ تلمیح ہے، تشبیہ ہے، استعارہ ہے یا تکرار ہے، کون سی صنعت وغیرہ ہے، تو وہ آپ نے وہاں پہ تلاش کرنی ہے۔ تو ضروری ہے کہ آپ کو سب سے پہلے تو ان تمام چیزوں کی ڈیفینیشن وغیرہ معلوم ہونی چاہیے کہ تشبیہ کسے کہتے ہیں، اس کے اجزاء کتنے ہیں، استعارہ کی تعریف کیا ہے، اس کے اجزاء کتنے ہیں، تکرار کیا ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو تلمیح وغیرہ ہے یہ کیا چیزیں، یہ تمام کی تمام آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ اب آتے ہیں حصہ سوئم کی طرف۔ اس کے کل 44 یعنی 44 مارکس ہیں۔ اب اس میں سوالات کا انداز کیا ہے، یہ ذرا یہ دیکھیے کہ جو سوال نمبر 3 ہے جو پیراگراف کی تشریح ہے، یعنی 2 پیراگراف دیے جائیں گے ریکمینڈڈ بکس میں سے، ایک جو آپ کی مطلب کے پی کے بورڈ کی ہے، فیڈرل بورڈ کی جو بک ہے، اور اس طرح ایک بلوچستان کی بک ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہوگا کہ 2 پیراگراف دیے جائیں گے، ان کی آپ نے تشریح کرنی ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس میں بھی کیا ہوگا کہ وہ تشریح میں جو پیراگراف ہوں گے ان کے اندر بورڈ کے بقول جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ کم از کم 6 سے 8 وضاحت طلب نکات ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو مطلب یہ ہے کہ پیراگراف کی تشریح اس طرح سے کرنی ہے کہ کم از کم آپ پیراگراف میں 8 ایسی باتیں تلاش کریں، 6 سے 8، جن کو آپ ایکسپلین کریں، وہاں پہ آپ ان کی تشریح کر سکیں۔ اسی طرح سے جو حصہ نظم ہے اس میں بھی جو ہے 3 اشعار پر مشتمل جو ہیں وہ 2 جز دیے جائیں گے، اور 2 جز میں سے ایک کی آپ نے تشریح کرنی ہوگی۔ اور حصہ غزل میں بھی کچھ اسی طرح سے ہوگا کہ 3 اشعار پر مشتمل 2 اجزاء دیے جائیں گے اور ایک جز کی آپ نے تشریح کرنی ہوگی۔ جو چھٹا سوال ہے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ بیتی وغیرہ ہوتی تھی، ٹھیک ہے، بے جان اشیاء کی، جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کسی بے جان اشیاء مثلا کرسی، کوڈ، کمپیوٹر، پرانا نوٹ وغیرہ کی آپ بیتی، مفصل روداد یا آنکھوں دیکھا حال، یا عملی زندگی کے مسائل کے حوالے سے مختلف اداروں یا دفاتر کو درخواست بھی لکھنے کو آ سکتی ہے۔ یعنی پہلے اسٹوڈنٹ اس بات میں مطمئن ہوتا تھا کہ اس کو آپ بیتی تیار کرنی ہے، آپ بیتی پیپر میں آئے گی، لیکن اب روداد بھی آ سکتی ہے، اس کے علاوہ درخواست بھی آ سکتی ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 7 جو ہے وہ سیم وہی رہے گا، جس میں 4 مضامین دیے جائیں گے، ایک ٹاپک سائنسی ہوگا، ایک ادبی ہوگا، ایک پاکستان کے حوالے سے ہوگا، اور ایک کرنٹ افیئرز یعنی حالات حاضرہ کے تناظر میں ہوگا۔ ان چاروں میں سے کسی ایک پر جو ہے وہ طلبہ کو مضمون لکھنا ہوگا۔ اب دیکھیے حصہ سوئم کی وضاحت، جو کہ فیڈرل بورڈ نے اپنی ویب سائٹ پر پیپر اپلوڈ کیا ہے سیمپل کا۔ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ سمپل سوال ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک پیراگراف کی تشریح کریں۔ اس میں ہرگز یہ نہیں کہا گیا کہ سبق اور مصنف کا نام لکھیں، سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کریں، لیکن سمپل بات یہ لکھی گئی ہے کہ کسی ایک پیراگراف کی تشریح کریں۔ اگر تو آپ کو یہ پتہ ہو کہ بھئی یہ فلاں مصنف کی تحریر ہے اور ان کی فلاں کتاب سے لی گئی ہے، تو سونے پہ سہاگا ہوگا، جو آپ کا پیپر پڑھنے والا ہے وہ اس سے بہت زیادہ مطمئن ہوگا اور متاثر بھی ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح سے جو سوال نمبر 4 ہے، دیکھ لیجئے کہ 2 جز دیے گئے ہیں، ان دونوں اجزاء میں سے کسی ایک کی تشریح کرنی ہے۔ اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ وہاں پہ نظم اور شاعر کا نام لکھ لیں تو یہ اور زیادہ اچھا ہو جائے گا، آپ کی تشریح اور زیادہ مؤثر ہو جائے گی۔
جی اسی طرح سوال نمبر 5 ہے جس میں 2 غزلیہ اجزاء دیے جائیں گے جن کی تشریح آپ کو شاعر کے حوالے سے کرنی ہوگی، اور جب شاعر کے حوالے سے آپ تشریح کریں گے تو آپ شاعر کے زمانے کو بھی دیکھیں گے، اور شاعر کا زمانہ بھی جب آپ تشریح میں مینشن کریں گے تو آپ کی تشریح زیادہ مؤثر ہوگی۔ سوال نمبر 6، ایک کرسی کی آپ بیتی تحریر کریں۔ تو یہ جو سوال نمبر 6 ہے یہ آپ بیتی، روداد یا درخواست، ان تینوں میں سے کسی ایک چیز پر آئے گا۔ جیسے یہاں پہ آپ بیتی آ گئی ہے تو ہو سکتا ہے پیپر میں روداد آ جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ پیپر میں کوئی درخواست آ جائے۔ اور اس طرح سوال نمبر 7 ہے کہ کسی ایک عنوان پر 500 سے 600 الفاظ پر مشتمل مضمون تحریر کریں۔ تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ 15 نمبر کا سوال ہے، تو یہاں پہ ایک مفصل مضمون درکار ہے، اور وہی مفصل مضمون جو ہے وہ آپ کے مطالعے کے نتیجے میں ہی لکھا جا سکتا ہے، کہ جتنا بہترین آپ کا مطالعہ ہوگا اتنا ہی بہترین مضمون آپ لکھیں گے۔